ہوئی۔ دوستو، آج کے دور میں ہر شخص کو میوزک اپنے ارد گرد ہلا گلا اور خوشی سے جھومنا پسند ہے۔ کچھ لوگ تو میوزک کو ایک تھراپی کے طور پر نفسیاتی علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ میوزک حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں استعمال کی جانے والی دھن، کفریہ لیرکس اور نازیبا قسم کے مناظر، جس میں خاص طور پر بے حیا قسم کے لباس میں لڑکیوں کو نیم برانہ دکھانا، شراب اور زنا آج ایک عام سی بات تصور کی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ آج کے دور کے اندر یہ گانوں کی ریکوائرمنٹ بن چکی ہیں۔ لوگوں کی نفسیات ایسی بن چکی ہے کہ وہ خود کو مسلم کہہ کر بھی یہ سب کچھ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ ایک حرام چیز کو اس قدر ایکسٹریم حد تک لے جا کر لوگوں کو گمراہ کرنا ممکن ہو، انہیں جانے انجانے کے اندر ہر اس گناہ کی طرف مائل کرنا ممکن ہو جس کا اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، تو کیا شیطان اس موقع کو یوں ہی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے دے گا، جس کا کام ہی انسانیت کو گمراہ کرنا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ میں ہر طرح سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہاں تک کہ انہیں دوزخ میں پہنچا دوں۔ اسی لیے پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری پر صرف چند خفیہ طاقتوں کی حکومت اور مکمل کنٹرول ہے، اور آج جس حد تک یہ اس بے حیائی کے ایجنڈا کو آخری حدوں تک لے جا چکے ہیں، اس کا اندازہ شیطان کو ٹریبیوٹ دینے والے کفریہ لیرکس سے لے کر لائیو کنسرٹ میں ہونے والی بے حیائی سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں خصوصاً عورتوں کو فیشن اور ایک دوسرے سے یونیک دکھنے کی دوڑ کے اندر شیطان نے بے لباس کر دیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ باغ عدن کے اندر جب اما ہوا اور بابا آدم کو شیطان نے دھوکے سے وہ پھل کھلا دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو سب سے پہلے اما ہوا اور بابا آدم کا جنتی لباس اتار لیا گیا، یعنی کہ شیطان کا سب سے پہلا اور کارگر وار اولاد آدم کو برہنہ کرنا یا بے لباس کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کی میوزک انڈسٹری خصوصاً ہالی ووڈ ان خفیہ تنظیموں کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے۔ جو بھی شخص اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اسے پہلے ان شیطانی تنظیموں سے باقاعدہ ایک معاہدہ کرنا پڑتا ہے، جس کے مطابق انہیں شہرت، پیسہ اور ہر طرح کا عیش فراہم کیا جاتا ہے، مگر بدلے میں وہ شخص دراصل اپنی روح کو بیچ دیتا ہے اور روحانی طور پر ان کا غلام بن جاتا ہے۔ یعنی اب وہ اپنے آقا یا مالک کے حکم سے ہٹ کر اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے بڑی صفائی سے راستے سے ہٹا کر اس کی موت کو حادثے کا نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ مائیکل جیکسن کے ساتھ ہوا۔ ویسے تو ان ناموں کی فہرست بہت طویل ہے، اور زیادہ تر کے بارے میں آپ ویسے بھی جانتے ہیں، جنہیں ان کے خفیہ شیطانی سائنس کی بدولت پہچاننا بہت آسان ہے، خاص طور پر پاپ انڈسٹری کے اندر، جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو کچھ اس طرح سے اٹیک کرتی ہیں کہ اسے سنتے ہوئے جسم کے بال تک کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انسان کو عبادت کے اندر سرور نہیں آتا، کیونکہ وہی میوزک اور دھن آپ کے دماغ کے اندر بجتی رہتی ہے اور آپ کو عبادت سے غافل کرتی ہے۔ اس انڈسٹری کے اندر کس قدر گند ہے، یہ تو آپ کو اس کے اندر رہنے والے شخص ہی بہتر بتا سکتے ہیں، جن کے بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنا۔ اور سائنٹیفک اسٹڈیز سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میوزک ہمارے دماغ پر کافی گہرا اثر چھوڑتے ہیں، جس میں سینسری ریسیپشن، ایموشنز اور بیہیویئر بھی شامل ہیں۔ 1839 میں ہینرچ ویلہم ڈوو نے ایک انتہائی حیران کن دریافت کی اور بائنورل بیٹس کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کیا، جو ایک خاص طرح کی آڈیو فریکوینسی ہیں جو میوزک کے اندر جان بوجھ کر شامل کی جاتی ہیں اور لگاتار ہمارے موڈ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ حال ہی میں 2012 میں ہونے والے ایک سائیکالوجیکل اسٹڈی سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا دماغ ان خاص فریکوینسی کی ویوز کے ساتھ لگاتار اثر انداز ہو کر ہماری دماغی سوچوں کو اپنی مرضی سے ترتیب دے سکتی ہیں، جو عورتوں کو صرف ایک آبجیکٹ یا جانور کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جان بوجھ کر ان گانوں کے اندر ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں جو شیطان کو خدا بنا کر لوگوں کو اس کی پرستش یا عبادت کی طرف مائل کریں۔ حرام چیزوں کو مثلاً شراب، زنا اور بے حیائی اور حتیٰ کہ لباس تک کو گلیمرائز کر کے انسانوں کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ مورل اور ایتھیکل ویلیو سے خالی نہیں ہوتی۔ آج کل اس میں سب سے بڑا اضافہ خاص طور پر بالی ووڈ کے ایسے گانوں کے لیرکس کو شامل کر کے کیا گیا ہے جو کفر، خدا کی ذات پر بہتان اور توہین پر مبنی ہے، جہاں کبھی تو خدا اختیارات کو چیلنج کیا جاتا ہے، اور کبھی بار بار جنم کو، کبھی لڑکی کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور کبھی قرآنی آیات کو میوزک کے ساتھ لگا کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک حرام چیز کو قرآن پاک اور اللہ جیسی مقدس ذات سے جوڑا جاتا ہے جو کسی بھی غیرت مند مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے، جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو اور ان کے عقائد کو ٹارگٹ کر کے ان کی توہین کرنا ہے، اور لوگ بھی اس پر آواز اٹھانے کی بجائے کچھ ایسے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس قدر بےعیس ہو چکے ہیں، اور الومناتی جیسی شیطانی تنظیمیں کس قدر اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوتی جا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے ان گانوں کو خود ہمارے پاکستانی مشہور سنگر جیسے کہ راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم بھی ان کو گانے والوں میں شامل ہیں، جنہیں شاید ان کے الفاظ کی سنگینی اور توہین کا اندازہ تک نہیں ہے۔ ویسے تو یہ سلسلہ بہت ہی پرانا ہے اور ان کفریہ لیرکس کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا ہو سکے ڈیمو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں۔
مثال کے طور پر یہ ایک گانا ہے جسے گایا ہے ایک سکھ سنگر نے جس کا نام ہے حشمت سلطانہ۔ رسول ہے تو میرا اللہ مولا ولی تو رسول ہے۔ لوگ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس نے جس خدا کا نام لیا ہے اس سے مراد اس کا اپنا خدا ہے، اور اپنے خدا کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن غور کریں کہ یہاں پر یہ گانے کے اندر کہہ رہی ہے کہ میرا اللہ، میرا مولا علی اور میرا رسول تو ہی ہے، اور یہ الفاظ وہ کہہ رہی ہے اپنے محبوب مرد کے لیے۔ استغفر اللہ۔ اب مزید آگے چلیں۔ لگتا خدا کا کوئی نیک ارادہ ہے۔ آج خدا کا کوئی نیک ارادہ لگتا ہے، یعنی پہلے ان کے مطابق خدا گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن آج اس کا ارادہ نیک ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک خدا خدا نہیں بلکہ ان کے جیسا کوئی انسان ہی ہے، بلکہ یہ لوگ تو انسان بھی نہیں ہیں۔ راحت فتح علی خان صاحب اس گانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تو کیسا خدا ہے کہ تیری اتنی بھی نہیں چلتی کہ تو میرے محبوب سے مجھے ملا دے۔ میں نے کون سا تجھ سے جنت مانگ لیا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کے بس میں نہیں ہے کسی کو جنت دینا، یا یہ اس کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور یہ بھی کہ خدا انہی مصروف کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب یہ حکم کریں اور خدا ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ کیا ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ خدائی اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے؟ بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے خدا کو آزمائے۔ اگلے جنم وچ اللہ ایسا کھیل رچا کے بھیجے، مینوں تو بنا کے بھیجے، تینوں میں بنا کے بھیجے۔ اب یہاں پر بات اگلے جنم کے ساتھ ہندو خداؤں کی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں پر اللہ کا نام لے کر باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ جنم کے ذریعے تمہیں اگلے جنم میں لڑکی بنا دے اور مجھے لڑکا بنا دے۔ یاد رہے کہ بار بار جنم لے کر مر جانا، یہاں تک کہ انسان انلائٹنڈ ہو کر خود بھی خدا بن جائے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ جنت سجائی میں نے تیرے لیے، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے۔ استغفر اللہ۔ جنت سجانا مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی فطرت ہے۔ کیا یہ لوگ خود سے ایک بار بھی لیرکس کو نہیں پڑھتے ہوں گے کہ یہ کیا بولنے والے ہیں؟ یا پھر انسان کے لیے پیسہ اور شہرت ہی سب کچھ ہے جس پر وہ ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہے؟ ہنی سنگھ جیسے سنگرز کو سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ بنا سر پیر اور مطلب کے لیرکس کیسے بنائے جاتے ہیں، اور گانوں میں صرف شراب، لڑکی اور عیاشی کو دکھا کر کیسے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان یہی کچھ تو دنیا میں فطری طور پر چاہتا ہے، جو کہ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ حدیث بنا کے پہنوں اسے آیت کی طرح مل جائے کہیں۔ سجدے سر جھکتا ہے یارا، میں کیا کروں؟ ان کا اوپر والا ہی مالک ہے، جانے۔ جبکہ ہالی ووڈ انڈسٹری تو لیرکس کے معاملے میں کچھ اس حد تک بڑھ چکی ہے اور گانوں کے اندر کچھ اس طرح کے خفیہ سمبلز اور شیطانیت پرستی کو دکھا رہی ہے کہ اس کا اندازہ مارلی مینسن جیسے شیطانی سنگر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، جو سرے عام اپنے کنسرٹ کے اندر بائبل کو پھاڑ کر اسے آگ لگاتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے، شیطان کو گانے کے اندر لیرکس میں اپنا خدا بنا کر اس کی پوجا کرتا ہے، لیکن عوام اسے آرٹ کہہ کر خاموش رہتی ہے۔ حال ہی میں ایک مسلم امریکی سنگر فرینچ مونٹینا کا ایک گانا ریلیز کیا گیا جس کا کور کچھ اس طرح سے دکھتا ہے۔ اس کے پاس کئی مسلم حجابی لیڈیز ریڈ کلر کے بوٹس پہن کر بیٹھی ہیں، اور ریڈ کلر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سیکشول اٹریکشن کی علامت جانا جاتا ہے، جو کہ سیدھا سیدھا اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ جب خود کو مسلمان کہنے والا سنگر ہی ایسے گانے گا رہا ہے تو باقی لوگوں کو اس سے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں تو ان کی ڈوریاں پیچھے سے کوئی اور ہی لا رہا ہے اور یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے حوصلے اس لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے تو ہیں لیکن پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، جس کی پردہ کشائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے اندر کی ہے، اور میں نے جنات کو اور انسان کو پیدا ہی اسی غرض سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ لیکن انسان جب دنیا کی سرور و موسیقی کی لذتوں کے اندر گم ہو جاتا ہے تو وہ یہ راز بھلا بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد دراصل کیا ہے، اسے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا مقصد کیا ہے، اسے کیوں دنیا کی تمام مخلوقات پر فضیلت اور برتری دی گئی، اسے مرنا بھی ہے کہ نہیں،